السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ڈپریشن، اسباب اور اس کی علامات کے بارے میں بتائیں گے۔ بعض لوگ بڑی ہی حساس طبیعت کے حامل ہوتے ہیں، معمولی سی پریشانی اور ٹینشن برداشت نہیں کر سکتے، فوراً ٹینشن لے لیتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی کی خبر سنتے ہی ڈپریشن، مایوسیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پریشانی آتی ہے لیکن اتنی پریشانی اور ٹینشن کو سوار کر لینا انسان کا خود ہی اپنے آپ کو بیماری اور موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ذہنی انتشار کی کئی صورتیں ہیں جن میں غم، خوف، پریشانی اور شیطانی خیالات وغیرہ سبھی شامل ہے۔ غمناکی کا معنی ہے شدید افسردگی اور دباؤ کا شکار رہنا۔ یہ عصر حاضر کے مشہور نفسیاتی امراض میں سے ایک مرض ہے۔ جہاں تک معمولی رنجش، غم، ٹینشن کا تعلق ہے تو یہ انسان کی فطرتی تقاضوں میں سے ہے۔ یہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ معمولی ٹینشن سے، معمولی ڈپریشن سے کوئی بھی انسان نہیں بچ پاتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یہ سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے جو ان باتوں کی تلقین کرتا ہے۔ شیطان لوگوں کو غم میں مبتلا کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، ان کو پریشان کرتا ہے، ان کو ڈراتا ہے، مختلف اینگل، مختلف زاویوں سے وسوسے ڈال کر، پریشانیاں ڈال کر ذہنی ان کا منتشر کرتا ہے۔ اللہ نے تقدیر میں جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آپ کی خیر و بلائی جو اللہ کے ہاں ہے وہ بھی آپ کو مل کر رہے گی۔ ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ اللہ کا صبر کرتا رہے، صبر و شکر کرے، ایسا رویہ اختیار کرے اور ایسے رویے پر گامزن رہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی امید کی وابستگی قائم رہے۔ اگر کوئی آپ سے آپ کے حالات پوچھے تو کلمات کہیں الحمدللہ علی کل حال، کہ تمام طرح کی تعریفات اللہ کے لیے ہے۔ اور اس سے بچنے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ان کے واقعات کو پڑھے کہ کیسے ان پر مصائب آئے، کیسے ان پر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، ان حالات کے اندر انہوں نے کیا کیا۔ اس سے ہمیں اپنی رہنمائی لینی چاہیے۔ ان کو پڑھ کر جب ہم اس سے نتیجہ اخذ کریں گے، ان سے سبق حاصل کریں گے تو یقیناً اس سے ہمیں تسلی مل جائے گی، انسان کی ٹینشن، اس کی پریشانی کم ہو جائے گی۔ آج دنیا جتنی ترقی کر گئی ہے اتنی ہی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ ڈپریشن ایک روحانی بیماری ہے، ہر انسان اس میں تقریباً مبتلا ہے۔ نارمل انسان اس کو برداشت کر لیتا ہے، اور جو برداشت نہیں کر سکتا، غم، افسردگی، ٹینشن کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، وہ اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے، اس مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ مرض دنیا کے ممالک میں موجود ہے، لیکن جو اللہ کی پہچان اور اس اسلام کی دولت سے محروم ہیں ان میں یہ مرض مسلمانوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ جو توحید کو مانتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، صبح و شام کے مسنون وظائف، ان اذکار کا اہتمام کرتے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، دلوں کی نرمی کو اختیار کرنے والے کام کرتے ہیں، تو اس سے ڈپریشن کے اندر کمی آ جاتی ہے، اس سے ڈپریشن کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ کیسے آتا ہے؟ یہ موروثی وراثت کی وجہ سے بھی آتا ہے، ذہنی بیماریوں کی وجہ سے بھی انسان اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ماحول بھی انسان کو ڈپریشن کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ ماحول کے اندر گھر ہے، بیوی، بچے، دفاتر کے اندر اس طرح کے جب وہ حالات دیکھتا ہے تو وہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ گھر کی پریشانیاں تو بعض اوقات انسان کو بوڑھا اور کمزور کر دیتی ہیں۔ بچے بھی اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں جو گھر میں والدین کی شفقت سے، ماں کی ممتا سے محروم ہوتے ہیں۔ آپس کے اندر جب اپنے ماں باپ کا جھگڑا، لڑائی دیکھتے ہیں، مار دار دیکھتے ہیں تو اس ماحول سے وہ بھی متاثر ہو کر اس پریشانی کا، اس ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کی علامت یہ ہے کہ دل کی دھڑکن گھٹن ہو جاتی ہے، بے سکونی ہونے لگتی ہے، بے جا انسان کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، بے چینی، ہر وقت نیگیٹو سوچ آتی ہے، اور اسی طرح ہر چیز کو وہ غلط اینگل سے، منفی پہلو سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے
کہ اتنی دیر سکون ہے جب تک وہ سویا رہتا ہے، جیسے ہی اٹھتا ہے تو اس کے لیے میڈیسن اس کو لینی پڑتی ہے، میڈیسن کے بغیر اس کا کام نہیں چلتا، اندھیرے میں جاتا ہے تو خوف محسوس کرتا ہے، اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اصل بیماری کے علاج کو نہیں سمجھا جاتا، ظاہری امراض کی وہ گولیاں کھاتا جاتا ہے جس پر وقتی طور پر نشہ ہوتا ہے، نیند آتی ہے، آرام ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے معدہ، نظام انہضام اور بہت ساری جسمانی بیماریاں ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر معاملے میں اپنے جسمانی اور روحانی معاملے کے اندر، بیماریوں کے اندر قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔